بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کے مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، مضمون مطالعہ پاکستان، اور آج ہمارا عنوان ہے تحریک خلافت۔ تو ہم اب اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تحریک خلافت۔ اب تحریک خلافت میں ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے۔ اس میں پس منظر ہے، مجلس خلافت کا قیام، خلافت وفد، تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب، تحریک خلافت کے اثرات۔ اب ہر ایک کو تفسیر کے ساتھ پڑھے تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے۔ پس منظر: جب جنگ عظیم اول 1914 میں شروع ہوئی تو خلافت عثمانیہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس کا یہ فیصلہ ایک لحاظ سے درست بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے ترکی انگریزوں کی سازش کی وجہ سے جنگ بلقان اور طرابلس میں شکست کھا چکا تھا۔ انگریزوں کا روایتی انداز مکاری: ترکی نے جب جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو انگریزوں نے ترکی کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کر دیں، جس کا اثر ہندوستانی مسلمانوں پر اس صورت میں ظاہر ہوا کہ انہوں نے ترکی کو مسلمان ریاست سمجھتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا اور حکومت برطانیہ سے ترکی پر ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان ترکی کی خلیفہ سلطان عبد المجید دوم کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے تھے۔ حکومت برطانیہ نے جنگ عظیم اول کے اوائل میں ہندوستان میں اس قسم کی بے چینی اثرات دیکھی تو گھبرا گئی۔ یہ گھبراہٹ بالکل بجا تھی، کیونکہ حکومت برطانیہ کے پاس ہندوستان میں اس قسم کی وسائل موجود تھے جس کی بلبوتے پر وہ جنگ عظیم کو آسانی سے جیت سکتے تھے، کیونکہ ہندوستان کے لوگ بہت کم تنخواہ پر بھرتی ہو کر ہمت اور جوان مردی سے لڑتے تھے۔ انگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ انگریزوں کو جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی تو ترکی کی خلافت کو برقرار رکھا جائے گا اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انگریزوں نے یہ بات صرف مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر حکومت برطانیہ نے اپنے وعدوں کو بالائے طاق رکھ کر سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے کی حرکتیں شروع کر دی۔ اس وعدہ خلافی پر مسلمانوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور خلافت ترکیہ کی حفاظت کے لیے تحریک شروع کر دی، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجلس خلافت کا قیام: ہندوستان میں مسلمانوں نے مجلس خلافت کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔ نومبر 1919 میں مجلس خلافت نے ایک عظیم الشان خلافت کانفرنس کا اہتمام کیا، جس کی صدارت مولوی فضل الحق نے کی۔ اپنے خطبہ صدارت میں آپ نے فرمایا، خلافت کے مسئلے پر ہندوستان کے غیر مسلموں کی حمایت حاصل کی جائے۔ اس کانفرنس کے اختتام پر حسب ذیل قراردادیں پاس ہوئے۔ نمبر 1، مقدس مقامات کی حفاظت۔ ترکی کی مقدس مقامات میں جو زیادتیاں کی گئی ہے، اس پر اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنے کے لیے مسلمان جشن فتح میں شرکت نہ کریں، بلکہ مخالفانہ جلسے جلوس کا اہتمام کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کرے اور یہ مطالبہ کرے کہ مقدس مقامات ترکی کی حفاظت اور نگرانی میں رہے۔ نمبر 2، ترک معاملات کرنا۔ حکومت برطانیہ پر مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے لازم ہے ہندوستان میں ان سے مکمل طور پر ترک معاملات کیا جائے تاکہ وہ اپنے ناپاک اور مذموم ارادوں سے باز رہے۔ نمبر 3، انگریزی مال کا بائیکاٹ۔ اگر انگریز حکومت اپنی ناکام عزائم کی تکمیل پر ڈٹ رہی تو اس صورت میں انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مسلمان صرف دیسی مال خریدیں اور انگریزی مال خریدنے سے اجتناب کریں تاکہ ان کی تجارت کا نقصان ہو۔ نمبر 4، خلافت کو برقرار رکھنا۔ خلافت کے منصب کو برقرار رکھا جائے، اسے ختم نہ کی جائے اور ترکی کی سلطنت کی حدود
وہی رکھی جائے جو جنگ سے پہلے تھے۔ خلافت وفد۔ دسمبر 1919 میں آل انڈیا کانفرنس اور مجلس خلافت کے مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وفد تشکیل دے کر انگلستان بھیجا جائے۔ یہی وفد یورپی ممالک کا دورہ بھی کرے اور اپنی مطالبات حکومت برطانیہ اور دیگر اتحادی ممالک کے روبرو پیش کرے۔ ان دنوں مولانا محمد علی جوہر بھی جیل سے آزاد ہو کر سیدھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے امرتسر پہنچ گئے۔ بعد میں ان ارکان میں مولوی ابوالقاسم اور شیخ سید حسین قدوانی کا اضافہ بھی کیا گیا۔ خلافت وفد کی قیادت۔ حسن محمد کو خلافت وفد کا سیکرٹری بنایا گیا اور وفد کی سربراہی اور قیادت مولانا محمد علی جوہر کے حوالے کی گئی، جن کا کام مسلمانوں کی جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی کرنا تھی۔ مسئلہ خلافت کی وضاحت۔ یہ بھی طے پایا کہ خلافت کے مسئلے کے مسئلہ کی مذہبی حیثیت اور وضاحت سید سلیمان ندوی کرے گی، اور یہ بھی طے پایا کہ وفد مندرجہ ذیل مطالبات پیش کرے۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر 2، ترکی کی علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ نمبر 3، حجاز، شام، فلسطین اور عراق جہاں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں، انہیں غیر اسلامی اقتدار سے محفوظ رکھا جائے، اور اسی کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ مقامات مقدسہ پر خلافت ترکیہ کا کنٹرول برقرار رکھا جائے۔ تحریک خلافت کے وفد کی انگلستان کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ خلافت وفد نے جارج ایلائٹ وزیر اعظم انگلستان سے ملاقات کی اور اپنے مطالبات پیش کیے، لیکن جارج ایلائٹ نے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ترکی کے ساتھ بھی انہی اصولوں پر معاہدہ کیا جائے گا جس پر عیسائی ملکوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ ترکی کے وہ علاقے اپنے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو ترک نہیں ہے۔ اگرچہ خلافت وفد ناکام لوٹا، تحریک خلافت کا پیغام برصغیر کے مسلمانوں کے ہر گھر میں پہنچا دیا گیا۔ ہجرت افغانستان۔ جب خلافت وفد انگلستان سے ناکام واپس لوٹا تو مولانا عبدالباری فرنگ محل، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے 1920 میں ہندوستان سے ہجرت کا فتویٰ جاری کیا، جس کے مطابق ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ ملک بھر سے اور خصوصاً صوبہ سرحد سے بے شمار مسلمان خاندان اپنے جائیداد، مال و اسباب اونے پونے داموں مقامی ہندوؤں کے ہاتھوں فروخت کر کے افغانستان ہجرت کر گئے، لیکن افغان حکومت نے اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ مسلمان ناکام نہایت کمزوری کی حالت میں واپس لوٹے۔ اس طرح تحریک کی ناکامی کی ابتدا ہو گئی۔ چورا چوری کا واقعہ۔ 1922 میں سول نافرمانی وسیع پیمانے پر شروع کی جانے والی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں چورا چوری کا واقعہ پیش آیا۔ چورا چوری ایک گاؤں کا نام ہے۔ 4 فروری 1922 کو لوگوں نے اشتعال میں آ کر ایک پولیس چوکی کو نظر آتش کر دیا۔ اس سے 21 سپاہی جل کر مر گئے۔ گاندھی جی جو عدم تشدد کے پرچار کرنے والے تھے، اس واقعے کو آڑ بنا کر اسی نے عدم تعاون کی تحریک کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں 1922 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا تعاون ختم ہو گیا اور مسلمان تنہا رہ گئے۔ اب تحریک کو کامیابی سے جاری رکھنا بڑا مشکل تھا، تاہم تحریک اس وقت دم توڑ گئی جب ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاتürک نے 1924 میں خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور پورے ملک کو جمہوریہ قرار دیا گیا۔ موفلوں کی بغاوت۔
ہندو مسلم اتحاد زوروں پر تھا کہ ایک ناخوشگوار حادثہ پیش آیا۔ دراصل مالابار میں عربی نسل لوگ آباد تھے جنہیں موپلا کہا جاتا تھا۔ مالابار میں ان لوگوں کی اکثریت تھی، انہیں مذہب سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ حکومت کی چاہتی تھی کہ یہ لوگ تحریک کی خلافت سے الگ رہے، اس لیے حکومت نے ان علاقوں میں جلسوں جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ چند لیڈروں نے کیرالہ جانا چاہا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کے اس اقدام سے موپلوں میں سخت بے چینی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے مداخلت کی اور گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 400 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں بدامنی اور انتشار پیدا ہو گیا۔ انتقاماً موپلوں نے ریل کی پٹریاں اکاڑ دی، تاروں کو کاٹ دیا۔ حکومت نے حالات کو دیکھ کر ماشاءاللہ لگا دیا۔ موپلوں کی فصل کو جلا دیا گیا۔ موسم گرما میں موپلوں کو گاڑی کے ایک ڈبے میں قید کر دیا گیا، جس سے 9 آدمی دم گھٹنے سے مر گئے۔ یہ برطانوی حکومت کی ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب۔ خلافت ناکام ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کامیاب تحریک اچانک کیسی ناکامی کا شکار ہو گئی۔ ناکامی کے اسباب درج ذیل ہیں۔ مہاتما گاندھی کی موقع پرستی۔ مہاتما گاندھی نے اسی وقت ایک معمولی واقعہ کو بہانہ بنا کر اپنی حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا جب تحریک خوب زوروں پر تھی۔ اس طرح سے ہندو مسلم اتحاد کی وہ فضا جو اس تحریک کے نتیجہ میں انگریزوں کے خلاف پیدا ہوئی تھی کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمان ملی قیادت کی عدم موجودگی۔ جب گاندھی جی نے چورا چوری کی واقعہ کو بہانہ بنا کر تحریک کی خلافت کے اچانک خاتمے کا اعلان کر دیا تو اس وقت مسلم لیڈر علی برادران جیلوں میں تھے۔ علی برادران مین یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد شوکت علی۔ مسلمان قیادت کی عدم موجودگی میں تحریک کمزور ہو گئی کیونکہ منزل کی نشاندہی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر تحریکی خلافت اپنے منزل پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ ترکیہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کا اعلان۔ مسلمانان برصغیر نے خلافت کا ادارہ قائم رکھنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی، لیکن ان کا جوش و جذبہ اس وقت مایوسی میں بدل گیا جب ترکیہ کے کمال اتاترک نے خود ہی خلافت کو ختم کر کے ملک کو جمہوریہ قرار دیا۔ تحریکی خلافت کی نوعیت۔ تحریکی خلافت ایک خالصتاً مذہبی تحریک تھی۔ مسلمانوں میں اپنی لیڈروں کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لینے لگے۔ جب علی برادران جیلوں میں بند تھے تو ابن الوقت اور خود غرض رہنماؤں نے خلافت فنڈز میں کھوٹ برد کیا۔ جب واقعات منظر عام پر آئے تو تحریک کو سخت نقصان پہنچا۔ تحریکی خلافت کی قیادت الزامات کا شکار ہو گئی اور تحریک ناکامی کی جانب بڑھنے لگی۔ ہجرت افغانستان سے حوصلہ شکنی۔ افغانستان ہجرت کر جانے کے فتوے سے ہزاروں مسلمانوں کو اپنے گھر بار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ان کی معاشی بدحالی نے انہیں مزید حساس بنا دیا، اس لیے اکثر لوگ تحریک سے الگ ہونے لگے اور آخر کار تحریک مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ چورا چوری کا واقعہ۔ جب چورا چوری کا واقعہ پیش آیا تو اس نے گاندھی کو ایک موقع فراہم کیا جسے بہانہ بنا کر تحریک کی خلافت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس واقعہ نے تحریک کی خلافت کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ موپلوں کی بغاوت۔ دراصل موپلوں کی بغاوت بھی تحریک خلافت کی ناکامی کا موجب بنی۔ اس سے پولیس رویہ انتقامی ہو گیا جو نتیجتاً ہندو مسلم اتحاد کے خاتمے کا سبب بنے، اس لیے تحریک ناکام ہو گئی۔ تحریکی خلافت کے اثرات۔ تحریکی خلافت کے برصغیر کی مسلمانوں کی زندگی پر بڑے دور اثرات مرتب ہوئے۔ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی جرات۔ مہاتما گاندھی نے ایسے وقت میں تحریک سے اپنا تعاون ختم کر دیا جب تحریک کامیابی کی قریب تھی۔ تحریک تو ناکام ہو گئی لیکن اس کا یہ
ایک اہم اثر مرتب ہوا کہ برصغیر کے مسلمانوں میں بڑی حکومت سے ٹکر لینے کی جسارت اور جرأت پیدا ہوئی۔ سیاسی خود کفالت کی کوشش۔ تحریک خلافت کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہندو سے علیحدگی اختیار کر لی اور سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ عوامی قائدین۔ تحریک خلافت نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایسے قائدین تھے جو عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمان تھے، ان پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ سیاسی تربیت۔ تحریک خلافت کا اثر یہ ہوا کہ اس کے باعث برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ترغیب حاصل ہوئی جو بعد میں تحریک پاکستان میں سود مند ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کو مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کرنے کا مؤثر طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ مسلم سیاسی رہنماؤں اور عام لوگوں میں رابطہ استوار ہوا۔ اس تحریک کے نتیجے میں سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا مقاطعہ کرنے کی وجہ سے مسلمان طلبہ میں سیاست میں سرگرمی سے بھرپور حصہ لینے کا جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ علماء کرام کا سیاست میں حصہ لینا۔ تحریک خلافت کی وجہ سے علماء کرام بھی میدان سیاست میں آ گئے۔ وقت کی نزاکت اور ضرورت سمجھتے ہوئے علماء کرام نے ذمہ داری کے ساتھ بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔